اور پھر سب کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی۔ سب اس سے ملنے گئے سوائے حدید کے۔ اب آپ کو روبرو ملوں گا اپنی سب غلطیوں کی معافی مانگ کر۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل رہ کر جب حورین گھر آئی تو سائرہ بیگم نے اس کو اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے وہ ابھی سیڑھیاں نہیں چل سکتی تھی، اور یہ دن حدید پر نہایت کڑے گزر رہے تھے۔ آخر ایک دن وہ ممی سے بات کرنے ان کے پیچھے کچن میں جا پہنچا۔ اب کیا ساری زندگی اپنی بہو کو اپنے پاس رکھیں گی یا مجھے واپس بھی کریں گی؟ دل تو نہیں کر رہا اسے تمہارے حوالے کرنے کا۔ ممی نے اس کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لیا۔ تو پھر آپ ایسا کریں، میرے روم میں شفٹ ہو جائیں اور میں نیچے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے تو کوئی ارادے نہیں لگ رہے، نہ اپنے میاں کے پاس جانے کے، نہ میری بیوی کو اس کے میاں کے پاس آنے دینے کے۔ نہایت جل کر ان کو مشورہ دیا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ مسلسل حدید کی حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ آپ ظالم سماج نہ بنے۔ جب اس کی جانب متوجہ نہیں تھا تب آپ نے میرے دن رات کان کھائے ہوئے تھے، اب جب اس کی جانب آنا چاہتا ہوں تو آپ نے ہمارا پردہ کروا دیا ہے۔ اچھا بابا، بھیج دوں گی آج۔ اس کی بے تابیوں پہ ہنستے ہوئے انہوں نے حورین کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اچھی بھلی میں ممی کے پاس تھی، پتہ نہیں کیا سوجی انہیں اس کمرے میں جانے کا حکم دے دیا جہاں کا مالک مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اس قدر گھورتا ہے جیسے میں نے کچھ چرا لیا ہو اس کا۔ حورین بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کے حدید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی نظر بالکنی میں کھڑے حدید پر پڑی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حورین کو آتے دیکھ کر آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے آہستہ آہستہ چلتے اس کی جانب بڑھا، جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ محبتوں سے بھرے لہجے میں سوال ہوا۔ جی ٹھیک، حورین نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ حدید نے اجازت لی۔ جی، پھر مختصر جواب آیا۔ حدید بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی میرڈ لائف سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی۔ حدید کی غیر متوقع بات نے حورین کے حواس سلب کر دیے۔ کیا کوئی مجبوری یا ترس؟ حورین اس کے سابقہ رویے کی وجہ سے بس یہی سوچ سکی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی باتیں بھلا کر اس رشتے کو ویسے ہی گزاریں جیسے اس کا حق ہے۔ حدید کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیوں؟ اب مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ اس نے غصے سے حدید کو گھورا۔ مجھے نہیں پتا کب، کیسے، ہاں مگر اس رشتے نے اپنا آپ منوا لیا ہے۔ واہ، سیریسلی؟ داد دینی پڑے گی آپ کو۔ ایک نیا اور گھٹیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں آپ؟ محبت کے جال میں پھنسا کر مزید تماشا بنانا چاہتے ہیں مجھے؟ شاید آپ کو اپنے الفاظ بھول گئے ہوں گے، مگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ جس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تو جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ میں اپنے سب الفاظ کا مداوع کروں گا۔ حدید نے اس کی کالی بھور سی آنکھوں کو اپنی گرے گرین آنکھوں میں جکڑا۔ کس کس بات کا مداوع کریں گے؟ مجھے اس کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا سب بھول جاؤ۔ میں وہ تضحیق کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کے لیے آسان ہے بھولنا کیونکہ آپ نے نفرت نہیں سہی، مگر میں، اس سے آگے اس سے بولا نہ گیا۔ نہ جانے کیا کیا یاد کر کے اس کے بے اختیار آنسو نکل پڑے، مگر وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً دروازے کی طرف بڑھی کہ بائیں ہاتھ کی کلائی حدید کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیرت کے مارے مڑی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ سویٹ ہارٹ۔ حدید کی بات پر حیرت کی جگہ اشتعال نے لے لی اور حورین کا دایاں ہاتھ حدید کے گال پر گھوم گیا۔ وہ تو اس شیرنی کے تیور دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می۔ میں وہی ہوں جس نے آپ کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ آئندہ یہ جرأت مت کیجیے گا۔ میں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ جب جس کا دل چاہے مجھے رون دے۔ حدید کو وارن کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا واقعی کچھ دن پہلے اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ حورین نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، پھر بھی اس نے ہار نہ ماننے کا مصمم ارادہ کیا۔ اگلے دن صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں اسے کچھ وقت لگا۔ حیران ہوتے اپنے چکراتے سر کو تھام کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ پھر یکدم یاد آیا کہ رات کو حدید پہ اپنا غصہ نکال کر وہ ساتھ والے کمرے میں آ کر روتے روتے سو گئی تھی۔ اپنا بھاری ہوتا سر پکڑے کتنی دیر وہ بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی۔ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح دماغ کی سکرین پر چل رہے تھے۔ رات میں جو بہادری دکھا کر آئی تھی اب خوف زدہ تھی کہ کہیں جذبات میں حدید کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آخر ایک لڑکی کا تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ مرد اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔
جو بھی تھا، مگر حورین کی نیت اس رشتے کو ختم کرنے کی ہرگز نہیں تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ ممی اس طرح تو مت کریں، آپ کو پتا تو ہے میرے کام کا نیچر ہی ایسا ہے، کسی وقت بھی کال آ جاتی ہے۔ اب تو آپ کو اس سب کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن ہر مرتبہ پہلے دن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اس نے ابھی کچن کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ حدید کی آواز آئی۔ خود میں ہمت پیدا کرتی آگے بڑھی، آخر کبھی تو اس کا سامنا کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ حدید اور ممی ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب کیا کہوں تمہیں، پتہ نہیں تم نے یہ پروفیشن کیوں جوائن کیا؟ اس کے سلام کا جواب دے کر سائرہ بیگم پھر سے حدید سے مخاطب ہوئیں۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ حدید نے محبت سے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے نظروں کے فوکس میں اس بے مہر کو رکھا، جو ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پر بیٹھے جوس پینے میں ایسے مگن تھی جیسے اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ حدید حسرت سے اس کو دیکھتا رہا، جو اس کا سکون غارت کیے کتنی پرسکون تھی۔ اسی لمحے حورین نے نظریں اٹھائیں۔ حدید نے جیسے ہی اس کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو شرارت سے ہنستے ہوئے بائیں آنکھ دبائی۔ جوس پیتی حورین کو اچھو لگ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ ممی پریشانی سے اس کی جانب آئی، اور جس کی وجہ سے حورین کی یہ حالت ہوئی تھی وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ حورین مزے سے کمرے میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ کل رات سے پھر وہ حدید کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی حدید واپس اپنی ڈیوٹی پر وزیرستان جا رہا تھا۔ حورین نہیں چاہتی تھی کہ اس سے سامنا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ حورین کی اجازت پاتے ہی جو شخص اندر آیا، حورین اس سے اس وقت روبرو ہونے کو تیار نہیں تھی۔ سوچا جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں کب ملے بھی یا نہیں۔ حدید نے اپنی مسکراتی نظروں سے حورین کے گرد سحر باندھا، اور اس مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے حورین کی نظروں کو جکڑ لیا۔ میں شاید اچھے سے آپ کو سوری نہیں کہہ پایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، سو میں اپنے عمل سے سب صحیح کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ وقت نے موقع دیا نہ آپ نے۔ اس کی نرم گرم نظروں نے حورین کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں، جب اللہ نے میرے لیے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو وہ میرے لیے آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا۔ I can wait till my last breath۔ حورین خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر مڑا، حورین نے آواز لگائی، سنیں؟ وہ حیرت سے مڑا، پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے روکنے لگی ہیں کیا؟ حورین اس کی شرارت سمجھتے لب بینچ گئی۔ ہاں ہاں آئی نو، ابھی میرے ایسے نصیب کہاں، پلیز آپ کہیے۔ حدید نے سرد آہ بھر کے کہا، آپ دوسری شادی کر لیں، بس مجھے چھوڑیے گا مت۔ مگر اب اس سب کے بعد میرا دل آپ کی جانب آنے پر آمادہ نہیں۔ حورین نے ادھر ادھر دیکھتے کانپتے لہجے میں کہا۔ حدید پہلے تو اس کی بات سن کر دم بخود ہوا، پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ سینے پر ہاتھ باندھے کنفیوز کر دینے والی نظروں سے اس کو دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھنے میں مہو تھی۔ آر یو سیریس؟ آپ کو پتہ ہے دوسری شادی کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس میں بیلنس کا حکم ہے، اور آپ کے لیے تو میں اپنا آپ فراموش کر چکا ہوں، دوسری کے حقوق کہاں سے پورے کروں گا؟ اور ویسے بھی کیا آپ اتنی آسانی سے مجھے کسی اور کے سپرد کر دیں گی؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتے حدید نے سوال کر کے حورین کو حیران کیا۔ حور، جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں، اس کی بدولت اب تو لوگوں کی آنکھوں کے ذریعے ان کا اندر تک پڑھ لیتا ہوں، سو اتنا تو جان گیا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اپنی مدھم مسکراہٹ سے حورین کے دل کا راز جانتے حدید نے اس کا سکون برباد کیا۔ اسی لیے امید ہے کہ آپ میری طرف ضرور لوٹ کر آئیں گی، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حدید کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حورین نے دوبارہ سے اس کے کمرے میں قبضہ کیا۔ اگلے دن صبح میں ہی شیان ایک بکے ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں آیا۔ چاچی، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ حورین نے حیرت سے دیکھا تو انگلش میں کچھ اشعار لکھے تھے۔ Hey stranger, or may I call you my own? I know I don't know you, but there's somewhere I have seen you before. Whatever your name is, whatever you do, there's nothing between us I am willing to lose. Just call me if ever our path may collide. I want you to call me under these darkened skies. Whoever you love, whoever you kiss, the wandering between us I am willing to miss. Now I am drifting out over deep oceans,
and the tide won't make me back in. And these desperate nights, I'll call you again and again. There's comfort in things we believe, other than danger, wanting the things I can't see. Wherever you live now, wherever you walk, there's distance between us I'm willing to cross. Now I'm drifting out over deep oceans, and the tide won't make me back in. And these desperate nights, I will call you again and again. Now I'm drifting out over deep oceans, and the tide won't make me back in. And these desperate nights, I will call you again and again. Hey stranger, or may I call you my own? I know I don't know you, but there's somewhere I have seen you before. یہ الفاظ اس کے فیوریٹ سانگ بٹوین اس کے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی یہ الفاظ اس کی زندگی کے حالات سے اتنی مطابقت رکھتے ہوں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ واٹس ایپ پہ میسج کی ٹون آئی۔ جیسے ہی اس نے فون چیک کیا تو کسی انجانے نمبر سے وائس میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلے کیا تو حدید کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ صبح خیر سویٹ ہارٹ، امید ہے آپ کو میرے دیے ہوئے پھول مل گئے ہوں گے۔ جب سے آیا ہوں دل ہی نہیں لگ رہا، اپنی شیرنی بہت یاد آ رہی ہے۔ حدید کے لہجے کی شرارتی مسکراہٹ اس کو اس میسج میں صاف محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کے گال دہکا دیے تھے۔ کل سے اب تک اپنی حالت پہ ہنسی آ رہی ہے کہ عشق بھی ہوا تو اپنی بیوی سے۔ امید کرتا ہوں کہ ان پھولوں کو ڈسٹ بن کی نظر نہیں کریں گی۔ سویٹ وائفی، ٹیک کیئر، بائے۔ اور پھر تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ روزانہ صبح ایک بکے آتا اور حرین کے موبائل پر ڈھیروں میسیجز، جن میں سے ایک کا بھی جواب حرین نہیں دیتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے ممی سے شیئر کرنے کا سوچا۔ ممی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دم سے کوئی شخص آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے۔ کل تک تو وہ میری حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھے اور آج طوفانی محبت کے دعوے۔ ممی اس کی کنفیوز شکل دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی۔ میرے بچے، نکاح کے بندھن کی ایسے ہی تو اسلام میں اتنی اہمیت نہیں نا۔ دو بالکل انجان لوگ اس بندھن میں بندھ کر اس طرح قریب ہوتے ہیں جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایسے ہی تو اللہ نے تم دونوں کے نصیب نہیں جوڑ دیے، اس نے تم دونوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالنی ہی تھی۔ اب جب وہ پورے دل کی عمائدگی کے ساتھ تمہاری جانب بڑھ رہا ہے تو تم بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرو، انا کی دیوار مت کھڑی کرو۔ بیٹا یہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور آخر میں سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کو اپنی جانب آنے دو، کھلے دل سے اس کو معاف کر کے تو دیکھو۔ رشتوں میں خاموشی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تمہارا رشتہ تو بھی کہنے سننے کے مراحل میں ہے، اسے خاموشی کی نظر مت کرو۔ میں حدید کی ماں نہیں بلکہ تمہاری ماں بن کر تم سے درخواست کر رہی ہوں۔ پلیز ممی، آپ حکم کریں، درخواست نہیں کریں۔ حرین نے فوراً ان کی گود میں رکھے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کا مان بڑھایا۔ بس پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج ہی اس کی کال اٹینڈ کرو گی اور صحیح سے اسے ایک چانس دو گی۔ ممی جانتی تھی کہ حدید روز اسے فون کرتا ہے مگر وہ اٹینڈ نہیں کرتی۔ حرین نے ان سے وعدہ کر لیا۔ رات میں مخصوص وقت پر حدید کی کال آنے لگ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں اٹھائے گی، پھر بھی مستقل مزاجی سے روز کرتا تھا۔ ممی سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے آج اس نے چوتھی بیل پر دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم، کپ کپاتے لبوں سے بمشکل اس نے سلام کیا۔ دوسری جانب کتنے ہی لمحے حدید کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا واقعی اس نے حرین کی آواز سن لی ہے۔ از دیٹ ریئلی یو؟ بے یقینی سے حدید نے حرین سے تصدیق چاہی۔ یس اٹس می حرین، یور سو کولڈ وائف۔ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ تلخ الفاظ نکلے تھے، حالانکہ اس نے سوچا ہوا تھا کہ تحمل سے بات کرے گی، لیکن حدید کی جذبوں سے بھرپور آواز سن کر اسے اپنی ناقدری شدت سے یاد آئی۔ ہا ہا ہا، ایسے ہی تو میں آپ کو شیرنی نہیں کہتا، چھکے چھڑا دیتی ہیں آپ، اور اوپر سے میموری گزب کی ہے۔ حدید نے اسے سو کولڈ وائف کہنے پر چوٹ کی۔ آپ نے کیا یہی سب بتانا تھا؟ حرین کو اس کی خوش مزاجی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ نہیں، یہ پوچھنا تھا کہ کیا ایک اور تھپڑ کھانے آپ کے روبرو آ سکتا ہوں؟ جذبات سے بھرپور گھمبیر لہجے نے حرین کی دل کی دنیا درہم بھرم کر دی۔ اس تھپڑ کے لیے میں کبھی آپ کو سوری نہیں کہوں گی، سو اس کو یاد دلا کر آپ جو مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ناکام ہوگی۔ حرین نے اپنا لہجہ سخت اور مضبوط کر کے کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ کون کافر آپ کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہاتھ پکڑنے سے بڑھ کر کوئی اور جسارت کی تو کیا آپ کا ریئیکشن اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہوگا؟ حدید کی سرگوشی نما آواز نے حرین کے چھکے چھڑائے۔ آپ مجھ سے اتنی چیپ باتیں مت کریں۔
حورین نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس سے کروں ہنی؟ اصولاً تو یہ باتیں بیوی سے ہی کرنی جائز ہیں، مگر آپ ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ کیا ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی اتنی ہی دوری پہ؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، مجھ سے توقع مت رکھیں۔ حورین کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اور اگر میں آپ کی آفر ریجیکٹ کر دوں تو کیا ایک بھی موقع روبرو پھر سے معذرت کا نہیں مل سکتا؟ آئی بیٹ کہ اگر مجھے میرے طریقے سے موقع دیں تو میں آپ کو منا لوں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی بات کا مفہوم سمجھتے حورین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ حورین، جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ میری تو قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے آپ کو مجھے لوٹا دیا اور مجھے موقع ملا اس رشتے کی سچائی جانی۔ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی ایکسیڈنٹ کی منتظر ہیں؟ اور اگر آپ کی قسمت میرے جتنی اچھی نہ ہوئی تو اللہ نہ کرے۔ حدید کی بات کا مفہوم سمجھتے وہ بے اختیار دل تھام گئی۔ سیریسلی لو اٹ، اس کا مطلب ہے میری محبت نے ہلکی ہلکی دستک دی ہے، ادروائز میں تو آمین سننے کا منتظر تھا۔ حدید نے اس کی بے رخی پر چوٹ کی۔ اتنی بھی سنگ دل نہیں ہوں، حورین نے ناراضگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کی فلائٹ پکڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ مجھے معذرت کرنے کا اور ان سب لمحوں کی رودات سنانے کا موقع دیں گی جب آپ مجھے اچھی لگی، اتنی کہ آپ سے محبت ہو گئی۔ حدید کی باتوں نے اس کی پیشانی ارک آلود کر دی۔ ممی نے آج بہت سمجھایا، سو میں نے سوچا آپ کو ایک موقع دینا چاہیے، آپ آ جائیے۔ حدید کی مزید کنفیوز کر دینے والی باتوں سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے بولی، ممی کا منہ تو میں آتے ہی چوموں گا، اور جن لبوں نے مجھے اجازت دی ہے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حدید کی بات کی گہرائی تک پہنچتے ہی حورین نے چیپو کہہ کر کال بند کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حورین کو واٹس ایپ پہ حدید کا وائس میسج ملا۔ مجھے امید ہے کہ میرے جذبے کل اپنا آپ منوا لیں گے۔ آج رات تو نیند آنا مشکل ہے، اب اپنی ساری نیندیں آپ کے قرب میں پوری کرنے کی خواہش ہے۔ حورین نے اپنا چہرہ شرم سے سرخ ہوتا محسوس کیا۔ حدید کو غصے والا ایموجی سینڈ کیا، ساتھ ہی حدید نے اسمائلی اور کس والا ایموجی سینڈ کیا، اور اگلا میسج پڑھ کر حورین اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ پلیز ریپلیس دی ورڈز مائی سو کولڈ وائف ود دی ورڈز مائی سویٹ وائفی۔ حورین کتنی دیر اس میسج سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ آج جس طرح آپ کی ہر بات پر دھڑکتے ہوئے میرے دل نے مجھ سے بے وفائی کی ہے تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ دل آپ کی ہر بات پر ایمان لے آیا ہے اور اس نے آپ کی معذرت بھی قبول کر لی ہے، تو پھر یہ نام نہاد انا کس بات کی؟ حورین نے آنسو صاف کیے اور حدید سے کل ہونے والی ملاقات کا سوچتے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ رات میں ہی وہ حسن کو اپنی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا، مگر گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ سب کو وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر سرپرائزڈ رہ جائے گا۔ بیگ ہاتھ میں لیے وہ شام 7 بجے جب داخل ہوا تو سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ حیران ہوتا جیسے ہی وہ ممی کے روم میں داخل ہوا تو سب کو وہاں دیکھ کر مطمئن ہوا۔ اندر داخل ہوتے اس نے سلام کیا، مگر اس کی سرپرائزڈ آمد پر بھی ہمیشہ والا جوش و خروش مفقود تھا، نہ وہ دشمنی جان نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے سیریس بلکہ پریشان لگ رہے ہیں؟ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ اصل میں تم بیٹھ جاؤ پہلے پلیز۔ فرید بھائی جو اس کے پاس ہی کھڑے تھے کچھ کہتے رکے، پھر اسے بیڈ پر ممی کے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہوا کیا ہے؟ بیٹھتے ہوئے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایکچولی دوپہر میں حورین کو ڈرائیور مارکیٹ لے کر گیا تھا، مگر وہاں کسی نے اس کو کڈنیپ کر لیا۔ فرید بھائی کی بات سن کر وہ سناٹوں میں چلا گیا۔ ممی؟ اس نے بے یقین نظروں سے ممی کو پھر باری باری سب کو دیکھا، جیسے کوئی تو اس بات کے غلط ہونے کی تصدیق کرے، مگر سب نے نظریں چرائی۔ یہ سب دوپہر کو ہوا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ مر گیا تھا کیا میں جو ایک کال نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کھڑے ہوتے فرید بھائی کے ساتھ الجھ پڑا۔ تمہیں بہت ٹریس کیا، لیکن شاید تمہاری سائٹ پر سگنلز کا پرابلم تھا۔ کڈنیپر کی کالز آئی ہیں اور ہر مرتبہ وہ صرف تم سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کہتا ہے تم اس سے ملو گے تو وہ حورین کو چھوڑے گا۔ کیا تم آج کل کوئی خطرناک کیس ڈیل کر رہے ہو؟ فرید بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا۔ اسے یاد آیا کہ صبح سے اس کے ایریا کی موبائل سروس بند تھی اور کیس تو بہت سارے تھے جن پر وہ کام کر رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کڈنیپر کی کال آ گئی۔ حدید نے لپک کر فون اٹھایا، ساتھ ہی نمبر چیک کیا جو کسی پی سی او کا تھا۔ ہیلو؟ او، کچے دھاگے سے کھچے سرکار آ ہی گئے، واہ! جو کوئی بھی تھا حدید نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی تھی۔ تم ہو کون اور اس سب بکواس کا مقصد؟ حدید غصے سے پھنکارا۔ دھیرج میری جان،
ملو گے تو سب بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی ہوشیاری کی تو اب تک تو تمہاری بیوی کی جان محفوظ ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پہ نہیں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ حدید غصے سے چلا اٹھا۔ ہا ہا ہا، یہ کمبخت محبت ہے ہی ایسی، بس ایک ملاقات میری جان، بڑے چرچے سنے ہیں تمہارے، سوچا آج تمہیں بلا کر دیکھیں کہ کتنے پانی میں ہو۔ خیر 8:30 پر آ جاؤ، وہیں بتائیں گے کہ تم سے کیا خدمت چاہیے، اور اگر لیٹ ہوئے تو آگے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مطلوبہ جگہ بتا کر کڈنیپر نے فوراً فون بند کیا۔ اسی لیے میں کہتی تھی کہ یہ پروفیشن مت جوائن کرو۔ حدید نے چونکہ مائک آن کیا ہوا تھا سو سب نے ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ ممی حدید پر غصہ نکال کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ حدید نے گن لوڈ کی اور نکلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ کڈنیپر کی بتائی گئی جگہ کوئی فارم ہاؤس تھا جو شہر سے دور تھا اور جاتے ہوئے ٹائم بھی لگ سکتا تھا، اور حدید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بیٹا تحمل سے رہنا، ممی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جس کی ہستی زلزلوں کی زد میں تھی۔ گاڑی اڑاتا وہ مطلوبہ جگہ پہنچا۔ فارم ہاؤس کی جس سمت حدید کو آنے کا کہا گیا تھا وہاں بہت مدھم روشنی تھی۔ حدید جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک جانب اسے ایک مرد اور عورت ٹیبل کے گرد بیٹھے نظر آئے، مگر روشنی کم ہونے کی وجہ سے ان کے سائے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی آدمی نے حدید کو آتے دیکھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر حدید کی جانب بڑھا۔ عورت نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر حدید نے جینز کی پاکٹ میں موجود پسٹل پر گرفت مضبوط کی۔ مان گئے بھائی، جناب تو عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہیں۔ مرد کی آواز پہچان کر حدید کے منہ سے حیرت کے باعث بس اتنا نکلا، حسن۔ حسن نے موبائل پر کسی کو لائٹس آن کرنے کا کہا۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی حورین اور حسن کا چہرہ نظر آیا۔ حدید تو ہکا بکا تھا۔ مان گئے نا بیٹا، کیسے ہلا کر رکھ دیا تجھے۔ حسن مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو ابھی تک حیرت کی تصویر بنا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس نے کام کیا تو غصے سے قریب آتے حسن کو پنچ مارنے کی کوشش کی۔ وہ اگر متوجہ نہ ہوتا تو حدید کا پنچ اس کا چہرہ سجا دیتا۔ حسن بچ کر سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا، مزید کسی کارروائی سے بچنے کے لیے۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، مگر جتنا تو نے بھابھی کو تنگ کیا ہے میں نے سوچا وہ تو بدلہ لیں گی نہیں تو میں ہی تھوڑا تیرا دماغ سیدھا کر دوں، حسن نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور حدید اس کی ڈٹائی پر اور تیش میں آ گیا۔ چھوڑ مجھے بتاتا ہوں میں تجھے ابھی۔ حدید حسن کی گرفت سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتا بولا، پہلے وعدہ کر تو بھابھی کے سامنے میری درگت نہیں بنائے گا۔ اتنا خوف تھا تو یہ گھٹیا حرکت کیوں کی؟ اور وہ میرے گھر والے اور ایک ایک گھر والی سب تیرے ساتھ شامل ہو گئے۔ غصے سے حورین کو گھورا جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی۔ دیکھ یار، سب میرا پلان تھا۔ جب تو نے آنے کا بتایا تب میں نے یہ چھوٹی سی شرارت سوچی اور فون پر آواز بنا کر بولا تھا تاکہ تو پہچان نہ سکے۔ کنجوس انسان، تجھے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کا سرپرائز دیا ہے۔ حسن نے اسے چھوڑتے اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں تھے۔ یہ چھوٹی شرارت ہے، تجھے میری کچھ دیر پہلے کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں۔ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچا ہے۔ حدید اب تک غصے میں تھا۔ اچھا یار سوری، ناؤ انجوائے یور ڈنر، اب جلدی ہی ولیمے کا کھانا بھی کھلا دے۔ حسن اب وہاں سے نکلنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار بوتھ آف یو، اور بھابھی کو کچھ مت کہنا، وہ بڑی مشکل سے اس سب کے لیے تیار ہوئی تھی۔ حدید سے گلے ملتے حسن نے سرگوشی کی، تھینکس بڈی۔ حدید نے اس کے سرپرائز ڈنر پر شکریہ کیا۔ حسن کسی کو فون پر ان کے لیے ڈنر سرو کرنے کا کہتا چلا گیا۔ حدید چلتا ہوا اس دشمن جاں کی طرف آیا جو وائٹ اور ریڈ کنٹراسٹ کے نیٹ کے سوٹ میں روشنیاں بکھرا رہی تھی۔ حدید نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کو ساتھ لگا کر خود میں بینچ لیا۔ حورین ششدر رہ گئی۔ تھینکس گاڈ، یہ صرف ایک مذاق تھا، حدید نے اس کے ہونے کا یقین کر کر اسے خود سے الگ کرتے کہا۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی حدید کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اب اگر آپ نے مجھے دیکھنا بند نہ کیا تو میں ٹیبل کے نیچے چلی جاؤں گی۔ حدید اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا۔ میں ابھی تک بے یقین ہوں کہ آپ میرے سامنے ہے، خواب سا لگ رہا ہے۔ حدید کی بات سن کر حورین شرارت سے مسکرائی اور اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں فوک چبھویا۔ حدید نے ہاتھ کھینچتے غصے اور حیرت سے دیکھا۔ سوری، حورین شرارت سے مزید مسکرائی۔ گھر چل کر بتاؤں گا آپ کو، حدید نے مصنوعی غصے سے کہا۔ گھر آئے تو سب اپنے اپنے پورشنز میں جا چکے تھے۔ حدید ان کی کلاس صبح لینے کا سوچ کر حورین کے ساتھ اپنے روم میں آیا۔ جیسے ہی اس نے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائے حدید نے اسے بازوؤں سے تھام کر روکا۔
کیا میں اتنی دور سے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے آیا تھا؟ میں نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم ہر بات کلیئر کر کے دل صاف کر کے ایک دوسرے کی جانب بڑھیں۔ کیوں نہیں؟ حرین نے نظریں نیچے جھکا کر اسے اجازت دی۔ حدید کی محبت کی شدت کا ہی سوچ کر وہ کپ کپا رہی تھی، اس لیے وہ صوفے پر بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ میں ہمیشہ سے محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ میرے لیے ایک سمجھوتے اور جسمانی ضرورت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو حسن نے سمجھایا کہ یہ رشتہ جسم کا نہیں روح کا ہے، مگر میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا، اور یقیناً اللہ کو میرا اس رشتے کا ایسے مذاق اڑانا پسند نہیں آیا، اور اس نے مجھے آپ کی محبت میں مبتلا کر کے میری ہر سوچ چھٹلا دی۔ میں اپنے ہر برے لفظ اور ایٹیٹیوڈ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دن جب وہ چائے کا کپ گرا اور آپ کی آنسو بھری آنکھیں، مائی گاڈ آئی کانٹ فورگیٹ دیم، بس انہی میں ڈوب گیا۔ وہ جو خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پر بولی، میں نے خود کو زندگی میں کبھی اتنا غیر اہم محسوس نہیں کیا جتنا آپ کے رویے سے کیا۔ وہ میری زندگی کے سب سے بھیانک دن تھے۔ ایسا لگتا تھا میں بے سائبان ہو گئی ہوں۔ کب سے تھمے اس کے آنسو گالوں پر پھسلے۔ سویٹ وائفی، ریئلی سوری۔ حدید نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا میں کوئی جسارت کر سکتا ہوں؟ ماریں گی تو نہیں؟ حدید نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے کہا۔ ہاتھ بھی پکڑ لیا، گلے بھی لگا لیا، اب معصوم بن کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حرین نے اس پہ چوٹ کی۔ حدید کا کہکا گونجا۔ آپ کے خیال سے آپ نے سوری کہا اور میں مان گئی؟ حرین اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ حدید نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ جب تک آپ یہاں ہیں میں صوفے پر ہی سوؤں گی اور آپ بیڈ پر۔ اب میں اتنا بھی رحم دل نہیں، حدید نے اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے کہا، اور ایک لمحے کا بھی موقع دیے بغیر حرین کی کمر کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے خود سے لگایا۔ حدید، یہ فاؤل ہے۔ حرین نے حدید کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل فاصلہ پیدا کیا۔ کین یو کال مائی نیم اگین؟ حرین نے پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا۔ حرین نے نہ سمجھتے ہوئے دوبارہ کہا، اتنا سویٹ مجھے اپنا نام کبھی نہیں لگا۔ دل کر رہا ہے کہ… ابھی حدید کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ حرین نے جھٹ اپنا ایک ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ حدید نے نہ سمجھی سے اس کی یہ حرکت دیکھی، پھر جب سمجھ آیا تو بے اختیار کہکا بلند کیا۔ نہیں، میں ابھی کوئی جسارت نہیں کروں گا، بلکہ اپنی شیرنی سے پہلے اور ڈانٹ کھاؤں گا۔ خود اتنے بڑے دہشت گرد ہیں اور مجھے شیرنی کہہ کہہ کر بدنام کیا ہوا ہے۔ حرین کی بات پر وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہ سکا۔ Is there any need to say I love you now? No. آپ کے دل نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کتنی خاص ہوں اور آپ کو کتنی محبت ہے مجھ سے۔ حرین نے ناز سے کہتے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو حدید کے سینے پر دھرا تھا۔ حدید نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تھینکس وائفی۔ یہ تھا ناول روح کا رشتہ۔ آپ کو ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ناول پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔